سامنے محترم آج کی اس معراج مصطفیٰ کانفرنس کے چیف گیسٹ جن کا آج خصوصی خطاب ہے، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم مبلغ اسلام، عالم نبی، فاضل جلیل، عظیم سکالر، کالم نگار، محقق، برطانیہ کی مشہور و معروف علمی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مسعود اختر ہزاروی صاحب، ڈائریکٹر الہرا ایجوکیشن سینٹر لیوٹن برطانیہ۔ اس سے پہلے آپ نے قبلہ پیر صاحب کا مختصر مگر جامع معراج مصطفیٰ علیہ اطیب الصلاۃ آپ نے معراج شریف کا یہ واقعہ سماعت فرمایا۔ اسی طرح بریفلی انگلش میں جناب صاحبزادہ مہدی علی بخاری صاحب انہوں نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور پھر عربی میں بھی آپ نے اس واقعے کو سنا۔ میری کوشش ہوگی کہ چند ایک معروضات حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس عظیم شان اور عظیم الشان معجزہ کے حوالے سے اس حوالے سے عرض کروں کہ ایک تو چند اعتراضات واقعہ معراج کے حوالے سے مستشرقین یا غیر مسلموں کی طرف سے نہیں بلکہ کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے، اور پھر اس فلسفہ اور حکمت معراج کی جو اللہ نے قرآن میں، آقا علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی، اس حکمت کو اور فلسفے کو بری بری آپ کے سامنے عرض۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا یونیک معجزہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی اور نبی کو بھی نہیں ملا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے پہلا سوال کہ کیا یہ حضور علیہ السلام کا خواب کا صرف روح کا یا روح مع الجسد کا سفر تھا؟ پچھلی 15 صدیوں سے جملہ اہل اسلام کا، جمہور کا یہی موقف رہا قرآن پاک کی آیات سے اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام کا یہ سفر روح مع الجسد، کہ آپ کی روح مبارک بھی اور آپ کا جسم مبارک بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پھر اس سے آگے لامکانی حدود تک اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے گیا۔ اب اس پر ایک سوال یہ جس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا، سر سید احمد خان صاحب نے بھی لکھا، دیگر لوگوں نے بھی لکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مادی وجود اس طرح آسمانوں کی بلندیوں تک جائے اور پھر واپس آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ایک سمپل پہلی بات کو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کی ڈیفینیشن کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو انسانی عقل کی سرحدوں سے ماورا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے،
اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے فلا تعقلون، اللہ نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو استعمال کیا کرو۔ قرآن بار بار ہمیں تاکید کرتا ہے، لیکن عقل کی ایک سرحد ہے، اس سے آگے عقل کام نہیں کرتی، اور پھر اگر کوئی بندہ اس سے آگے بھی اپنی عقل کا استعمال کرے تو بے شمار بڑے بڑے دانشور ریشنلسٹ گمراہ ہو۔ اور ایک فارسی شعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عقل قرباکم بپیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کہ اللہ، کہ جب بات آقا علیہ السلام کی آ جائے وہاں پر اپنی عقل کو قربان کر دو اور یہی کہو کہ میرے لیے اللہ کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بندے کی عقل میں نہ آئے۔ اور بے شمار مثالیں حدیث میں موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی کا مشہور واقعہ کہ جب قوم نے مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ اب چٹان سے اونٹنی کا نکلنا انسانی عقل کی سرحدوں سے ماورا ہے، لیکن یہ ایک نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا، ڈوبے ہوئے سورج کا واپس آ جانا، انگلی کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے معجزے۔ اور پھر یہ جو واقعہ معراج ہے، 3 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی اس رویت کو بیان فرمایا، اور پھر سورہ النجم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور قرآن پاک میں جب یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جلیل القدر 27 صحابہ کرام اور 3 صحابیات نے اس واقعے کو بیان فرمایا، جن کی روایات سیاستہ میں موجود ہیں۔ بطور تبرک میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابی بن کعب، حضرت بریدہ ابن حصیب، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، شداد بن اوس، سہیب رومی، عبد الرحمن بن قرظ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت مالک بن سعصع، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو سعید خدری، ابو حبہ، ابو یعلا، ابو امامہ، سمرہ بن جندب، ابو الامراء، سعد بن سعد، عبداللہ ابن عمر بن عاص، ابو سفیان عمری، عبداللہ ابن اسد بن زرارہ۔ یہ وہ 27 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے اس واقعہ معراج کو سنا اور پھر اس کو آگے روایت کیا، جو آج بھی ہماری سیاستہ کی کتابوں میں موجود۔ اور 3 حضور علیہ السلام کی وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام ہانی جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی یہ واقعہ
اتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، تو لہذا آقا علیہ السلام کے اس معراج شریف کے جسمانی ہونے کا انکار گمراہی۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے معراج کی؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں لفظ اسرا یسری اسراء باب فعال ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ اسرا کا فاعل اللہ کی ذات۔ اب اگر کوئی بھی بندہ اس واقعہ معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے تو وہ کوئی آقا علیہ السلام کی معراج کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے میں نے معراج کرائی، بندہ کہے میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رب ذوالجلال کو ہم مانتے ہیں، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس رب کی قدرت کا منکر ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والی ذات۔ ایک چھوٹا سا دانہ ہم زمین میں بو دیتے ہیں، اس سے کتنے خوبصورت پودے نکل آتے ہیں۔ وہ کون اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات۔ آدم علیہ السلام بن ماں بن باپ تخلیق فرما دیے، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ تخلیق فرما دیے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے وجود سے تخلیق فرما دیا۔ ایک پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان بنانے پر وہ قادر، اس کی قدرتیں انگنت لا تعداد اور بے شمار ہیں، اور وہ رب فرما رہا ہے کہ پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ پھر اس کے بعد یہ جو لفظ عبد ہے، بعبدہ، قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر لفظ عبد ہے، اور کسی ایک جگہ بھی روح کے لیے نہیں آئی۔ قرآن پاک میں لفظ عبد روح مال جسد ایک پوری پرسنالٹی کے لیے آیا ہے، جس میں جسم بھی شامل ہے اور روح بھی شامل ہے۔ تو یہ لفظ عبد خود اس چیز کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا معراج، جو یہ اپنا معراج ہے، یہ جسمانی ہے اور روحانی بھی۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے واپس، آپ نے صحابہ کرام کو اپنے سفر کی رویداد بتائی۔ یہ جن صحابہ کرام کی آپ کو میں نے ابھی بطور تبرک نام پڑھ کے سنائے، یہ سارے صحابہ کرام حدیث معراج کو مختلف پہلوؤں سے روایت کرنے والے تھے۔ کسی ایک صحابی کی روایت نہیں ہے، صرف سیاستہ میں 27 صحابہ اور 3 صحابیات نے اس کو روایت کی ہے۔ اور جب یہ بات عام ہوئی کہ آقا علیہ السلام رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تشریف لے کر گئے، پھر مسجد اقصی شریف سے آگے سدرۃ المنتہا تک، پھر لامکان کی حدود تک، اور تھوڑے سے وقت میں آپ واپس بھی آ گئے۔ اور جب یہ بھی بات سنی کہ بستر بھی گرم ہے اور جس کمرے سے آپ تشریف لے کر گئے اس کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور اتنی دیر کے اندر سارا سفر کر کے واپس بھی آ گیا، اب کفار مکہ نے واویلا شروع کر دیا، انہوں نے انکار شروع کر دیا۔ اگر یہ صرف روح والی بات ہوتی یا خواب والی بات ہوتی تو کامن سینس کی بات ہے، انہیں واویلا کرنے کی ضرورت کیا؟ ایک بندہ کہے میں نے آج خواب دیکھا، میں فلان جگہ تھا، خواب نہیں ہو سکتا، اس
اس کے اوپر کیوں کوئی بندہ وویلا کرے گا، شور کرے گا؟ اہل مکہ کا انکار 20 بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ معراج جسمانی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار نے کہا کہ جنہیں تم اللہ کا نبی مانتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا تم بھی اس کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اس سے آگے بھی کچھ فرمائیں گے میں اس کی بھی تصدیق کروں گا، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ وہ اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور کہ کیا یہ ٹائم اور سپیس، زمان اور مکان، کیا یہ سمٹ سکتے ہیں کہ ان کا نظام جام ہو جائے، رک جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی کو نشانی دکھائے؟ جی ہاں، قرآن پاک کے اندر زمان اور مکان دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں سورہ النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے صحابیوں سے فرماتے ہیں کہ تخت بلقیس جو کئی ہزار میل دور ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھا کے یہاں پر لے آئے؟ ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ آپ اس مجلس سے اٹھ کے دوسری مجلس میں بیٹھے، میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت آصف بن برخیہ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے سورہ النمل میں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس یہاں پر لے آؤں گا۔ ایک سیکنڈ میں آنکھ بند کی، تخت بلقیس وہاں موجود تھا۔ اب یہ ہے مکان، جگہ، کتنے دور، کئی محلات کے اندر، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ کریم نے دکھائی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے صحابی کی کرامت۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ 100 سال تک اللہ کریم نے انہیں موت دی، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر نیند دی، سورج کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے، سورج نے بھی اپنا رخ تبدیل کر دینا ہے کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ سوئے رہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، اس کے بعد جو ہے ان کو آنکھ کھلی، اور ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا ان کے مطابق۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے زمان و مکان کو سمیٹنے کے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں، لہذا معراج مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتراض قرآن پاک کی کئی آیات کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے دوران جب مسجد حرام شریف سے چلے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 مقامات پر آپ نے نوافل ادا کیا۔ براق آپ کی سواری، حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ۔ پہلے جب ایک مقام پر آپ رکے، وہاں پر نوافل ادا کیے، تو حضرت جبریل امین انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ طیبہ ہے، آپ نے یہاں ہجرت کر کے جانا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ دوسرا مقام کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے ہم کلام۔ تیسرا وہ مقام فلسطین کے اندر جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔
تو حضور علیہ السلام نے ان مقامات پر نفل ادا کیے، اس کے بعد آپ مسجد اقصی شریف پہنچے، اور مسجد اقصی شریف میں تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تشریف لائے آپ سے پہلے، وہ صفیں باندھ کے بحیثیت مقتدی کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان کی امامت، اور جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج ہے۔ اس لیے کہ جو بشر ہوتے ہیں، جو انسان ہیں، ان میں سے ان کی جو کریم ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ازل سے چن لیا تھا، اور ان کے سروں کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج سجا دیا۔ وہ مقتدی ہیں، آقا علیہ السلام ان کے امام ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمانوں سے مختلف انبیاء کرام سے ملتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل امین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ پاک شان نورانیت کی معراج فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں پہنچتے ہیں، اللہ کریم 3 تحفے عطا فرماتا ہے آقا علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے امت کے لیے۔ پہلا تحفہ نماز، 50 نمازیں عطا کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، آپ واپس جائیں۔ آپ واپس گئے، پھر تشریف لائے، پھر انہوں نے کہا 5 کام ہوئی، پھر کرتے کراتے 5 رہ گئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے اللہ کی ذات سے حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی؟ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ 5 پڑھیں گے، ان کو ثواب 50 کا ملے گا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا کہ 7 آسمانوں پر انبیاء کرام تو دوسرے بھی تھے جن کا تذکرہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ چیزوں کو نہ دہرایا جائے جو آپ سن چکے ہیں۔ ان انبیاء کرام میں سے کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں زیادہ ہیں کر لو، why only حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اس کی حکمت یہ بیان کی، قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دلی خواہش تھی، وہ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زیارت کرا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، یہاں پر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لن ترانی، پھر تاکید بھی ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خواہش تو پوری نہ ہوئی، جواب مل گیا کہ یہ منصب ہم نے کسی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کو جب یہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں جو کچھ کم ہو جائے 5 کم ہو جاتی، پھر آقا علیہ السلام کو دیکھتے، پھر کہتے کچھ اور کم، وہ کہتے ہیں کہ چلو میں نہیں دیکھ سکا، میں اس رخ اقدس کی زیارت کرتا رہوں جو بار بار اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار پھر نماز کے حوالے سے کہا کہ تھوڑی کم ہو جائے، کرتے کراتے 5 رہ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا تحفہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک 2 آیات، یہ 2 آیات اللہ پاک نے عطا
عطا فرمائیں، کوئی صبح ان کو تلاوت کر لے سارا دن اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، کوئی شام کو تلاوت کر لے ساری رات اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ یہ آیات سورہ البقرہ کی آخری دو، یہ آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے امت کے لیے ایک تحفے کے طور پر ملی۔ پھر تیسرا تحفہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کی امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے اس کے باقی گناہ میں معاف کر دوں۔ کوئی آقا علیہ السلام کی شفاعت سے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت سے، کوئی قرآن کی شفاعت سے، روزوں کی شفاعت سے کوئی نہ گزریہ بن جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیسرا تحفہ یہ دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، باقی گناہ جو ان سے میں ان کو معاف کر دوں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندے یہی سوچ کے گناہ کرتے رہیں کوئی بات نہیں معاف ہو جائے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں امید اور خوف اس کے درمیان کا رستہ ہے۔ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ امید کے اندر اتنا بڑھ جائیں کہ وہ سوچیں کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور جنت بھی آگ سے نہ گئی۔ یہ طریقہ بھی اسلام کا نہیں، بلکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ حتی المقدور کوشش کرے کہ وہ گناہ سے بچے، اللہ کا خوف دل میں رکھے اور بچ۔ اور پھر دوسری جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا بندے سے گناہ ہو ہی گیا تو اب مایوس بھی نہ ہو کہ وہ کہے نہیں میرا تو گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ وہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری سال کے اندر 12 بیسک کا جو سال تھا اس میں اپنی بارگاہ قدس میں بلایا، اور مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا کہ یہ وہ سال تھا جس کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ جب نبی کریم علیہ السلام مکی زندگی کے دور میں کفار تنگ کرتے، اذیتیں دیتے، پریشان کرتے، تو 2 شخصیات ایسی تھی کہ جو آپ کے لیے سہارا تھا۔ ان میں سے ایک آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اور دوسرا آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کچھ پریشان رہتے، اسی لیے اس سال کو بھی سیرت کی کتابوں کے اندر 12ویں سال کو عام الحزن لکھا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشانی کا سال تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف کرا کے اپنی بارگاہ قدس میں بلا کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دے دی کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو معراج شریف کا معجزہ ہے یہ کر کے جب آپ واپس تشریف لائے تو اگلے سال ہی پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے دین اسلام کو بہت زیادہ عروج عطا فرمایا۔ جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اس کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک معجزہ ہے وہ یہ بھی۔ اور اس کے بعد ایک یہ کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ سارے کے سارے اپنی امتوں کو عقیدہ توحید سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے رہے کہ اللہ ایک، وہ وحدہ لا شریک۔ اشہدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، وہ سارے گواہی دیتے ہیں۔ اب جو گواہی ہوتی ہے، جب بندہ وٹنس بنتا ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک سماعی گواہی ہوتی ہے، ایک عینی گواہی۔ مثلا ہم آج اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، کل کوئی بندہ باہر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ مسجد میں یہ پروگرام ہوا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے سنا ہے۔ اب اس نے تو سنا ہے لیکن پتہ نہیں کس سے سنا ہے، وہ بات اتھینٹک نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی بندہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ محفل ہوئی ہے۔ وہ سماعی گواہی ہے، یہ عینی گواہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی گواہی دیتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن حضرت جبریل امین آ کے بتاتے، وہ اپنی امتوں کو بتا دیتے، وہ ساری سماعی گواہی تھی۔ آقا علیہ السلام معراج کی رات اللہ کی بارگاہ قدس میں گئے، اللہ کا دیدار کیا، واپس تشریف لائے اور اس ساری سماعی گواہی کو عینی گواہی دے کے حد تکمیل تک پہنچا۔ وہ سارے نبی، کیونکہ قرآن فرماتا ہے خواہش بھی کی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی، تو جواب کیا ملا؟ لن ترانا، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اور کسی اور نبی کی بھی ایسی روئے قرآن پاک میں کہیں ثابت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ثابت ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی روئے۔ اب یہاں میں لطیف سا تحقیقی نقطہ پیش کر دیا، جو لوگ آقا علیہ السلام کے دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں، دو روایات پیش کرتے ہیں۔ ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جس میں وہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام تو بستر پر موجود تھے اور دیدار الہی والی روایت۔ دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اب علماء نے جب تحقیق کی تو انہوں نے لکھا کہ اگر ان دونوں شخصیات کو دیکھا جائے، آقا علیہ السلام کو بے شک کے 12ویں سال میں معراج ہو رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اس وقت عمر میں بھی چھوٹی تھی، لہذا وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت بستر پر تھے، اور یہ دیدار کے حوالے سے بھی وہ کہے کہ دیدار۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت امیر معاویہ، وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو فتح مکہ کے موقع پر جا کے مسلمان ہوئے، وہ تو کوئی 8 ہجری تھی، اس سے 9-10 سال بعد جا کے مسلمان ہوئے، تو لہذا ان کی روایت جو ہے وہ بھی یہاں پر قابل تسلیم نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے ان دونوں روایات کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے اندر یہ لچک موجود ہے، لہذا جو باقی روایات ہیں جن کے اندر اللہ کے دیدار کا بیان ہے وہی جو ہے وہ برحق ہے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا دیدار۔ باقی رہ گیا یہ کہ جب اللہ کی ذات کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہاں پر جیسے اس کی شان کے لائق، یہ چونکہ متشابہات میں سے چیزیں آتی ہیں، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک عرش پر متمکن ہوئے۔ اب جیسے اس کی شان ہماری ذہن کی عقل کی سرحدوں سے ماورا،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بہت ساری وہ چیزیں جن کو پہلے نبی بھی بیان کرتے رہے، قرآن پاک نے بھی بیان کیا، لیکن کیا انہیں کسی نے دیکھا تھا؟ جنت، دوزخ، پھر مختلف جو گناہ ہیں، گناہ کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کی سزائیں، غیبت جو لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، جو حسد و بغض کرتے ہیں، بہت سارے وہ گناہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں کہ انہیں جہنم کے اندر یہ سزائیں دی جا رہی تھی، اور واقعہ معراج ہماری اصلاح کے لیے، گناہوں کو ترک کرنے کے لیے اور نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے ایک بہترین آقا علیہ السلام کا معجزہ، اس لیے کہ اصدق الصادقین جو سارے سچوں سے سچے ہیں وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جو معراج شریف کا سبق ہے اس میں پہلی چیز روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج، سب کے احکامات زمین پر نازل ہوئے۔ واحد نماز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے بھی کہیں آگے لا مقا کی حدود سے اپنی بارگاہ قدس امت کے لیے بطور تحفہ دے گئے۔ اگر کوئی بندہ اس سے پہلے نماز میں کوتاہی کرتا تھا اور آج کی رات رجب کی 27ویں رات، جس رات اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے، اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ پاک میں پچھلی نمازوں کو بھی قضا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اے اللہ پاک آج کے بعد جو تو نے تحفہ اپنے پیارے نبی کے ذریعے مجھے عطا فرمایا ہے، ہمیں عطا فرمایا ہے، میں اس کی قدر کروں گا اور نماز کو نہیں چھوڑوں۔ اس لیے کہ نماز کا ترک، آپ ایک بات دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ، پھر اس کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام کا زمانہ رہا، جو تابعین، پھر تبع تابعین، اس دور میں کسی ایک بندے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ ہی کلیئر ہے کہ مسلم لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی ایک بندہ آپ دکھا دے کہ وہ دعویٰ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں اور وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا، ایسے مسلمان نہیں ملتے۔ لیکن آج بدقسمتی سے نماز اس کی طرف اکثر و بیشتر دھیان نہیں دیا جاتا۔ میں جب لاہور میں ہوتا تھا تو قطب الدین ایبک کا ایک مزار ہے انارکلی، وہاں اس مسجد کے اندر انہوں نے ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز سے یہ مت کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے یہ کہو کہ میں نے نماز پڑھنی۔ جب بندہ زندہ ہے کام کاج تو جان نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی دھندا رہتا ہی ہے، یہ کر لو، لینا دینا ملنا جلنا یہ تو رہتا ہی ہے۔ وہ تو زندگی کی آخری بھی جب سانس ہوگی اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو کام کو کہو کہ تم ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر تجھے ڈیل کرتا ہوں، نہ کہ نماز کو کہو کہ تم جاؤ میں نے بھی کام کرنا۔ اس لیے ایک چیز یہ کہ نماز کی پابندی اگر ہم یہ تہیہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو دیکھ کر تشریف لائے اور آپ نے ہمیں آ کے بتایا کہ اگر تم ان برائیوں میں مبتلا ہوگے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور وہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا، اور وہ بڑی دردناک سزائیں جن کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس لیے غیبت ہمارا کلچر بن چکا ہے۔
جہاں دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں کسی تیسرے بندے کی غیبت کر رہے ہوتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ قرآن پاک کے اندر سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ جس طرح اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی نہ پسند. اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے واقعہ معراج کو جب بیان کیا تو اس میں ایک لطیف نکتہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام یہ بات بتائی کہ یہ واقعہ معراج یہ جو جتنے بھی رستے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے آگے آسمانوں تک انبیاء کرام سے ملاقات میں واپس بھی آ گیا یہ سارا کا سارا سفر اللہ پاک نے مجھے کرایا ہے. اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ جو لطائف اور مراقبات کراتے ہیں یہ انہی راہوں پہ کراتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے سلاسل طریقت ہیں چونکہ کوئی بھی سلسلہ وہ اس وقت تک کامل سلسلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور علیہ السلام کے نالان پاک کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا. لطائف کے بعد جو مراقبات کیے جاتے ہیں یہ سفر معراج کی انہی راہوں پہ اپنی روحوں کو چلایا جاتا ہے. اور یہ آقا علیہ السلام اپنے وجود مبارک کے ساتھ مسجد اقصیٰ مسجد حرام شریف مسجد اقصیٰ شریف آسمان اوپر عرش الہی احدیت معیت اقربیت یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام گزر کے آگے گئے. اور جو اللہ کے پیارے نبی کا سچا متبع بن جاتا ہے ذکر اذکار کے ذریعے اپنے من کو پاک کر کے پھر اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ کے لطائف کے بعد مراقبات کرتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جن راہوں کے اوپر معراج کیا اس کی روح بھی ان کی راہوں پہ چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ قدس تک پہنچتی. اور پھر قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو سلسلہ ہے طریقت ہے اس میں لطائف اور اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ اس کے بعد آگے مراقبات ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ سیفیہ اور یہ جتنے مراقبات ہیں اگر آپ ان کا تجزیہ کریں ان کا تجزیہ کریں تو یہ سارے کے سارے مراقبات معراج کے سفر کی راہوں پر ہوں. اور یہ اس لیے کہ اس راہ کو کھولا کس نے؟ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن راہوں سے وہ ہو کے آئے جب کوئی بندہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی دھول اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے سچا متبع بن جاتا ہے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے پاک صاف کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کے اندر ایسی لطافت پیدا کر دیتے ہیں اس روح کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اسی نسبت سے وہ روح انہی رستوں پہ صبر کر کے جب آتی ہے اور جس وجود میں واپس آتی ہے اللہ پاک اسے بھی سکون اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سلاسل طریقت ہیں ان کا یہ سفر بھی الحمدللہ اسی واقعہ معراج سے ہی منسلک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں شب اسرا کے دولہ کی ان عظمتوں کے صدقے صحیح پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور خصوص بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو استقامت عطا فرمائے اور یہاں پر جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں
آج اس رات کی برکت سے اللہ پاک ان کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دولارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دولارا آوت ہے. سرسوں ہے سرسوں ہے جبریل امین کہتے چلے اے عرشیوں تمہارے پاک جگہ، اے عرشیوں تمہارے پاک جگہ. یاسین کی چمک ہے دامن میں، کہا تو کرشمہ آتن میں، کہا تو کرشمہ آتن میں. بھلے فجر کا جلوہ گالن ہے، بھلے فجر کا جلوہ گالن میں، بھلے فجر کا جلوہ گالن میں. وہ شجاعت آبد ہے، میرا دیا قوم ہے. مازاد کا کچلا نیل پرے، بشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، بشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے. محبت سے ڈرتے ہیں، بھیا محبت سے ڈرتے ہیں، بھیا محبت سے ڈرتے ہیں. محبت کو سہارا
ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے آزم قربان نشان عظمت میں سوئے چین سے بستر پر قربان میں ہاں قربان نشان عظمت پر قربان نشان عظمت پر سوئے چین سے بستر پر ہے خلد کا جوڑا رحمت کا سجا سہرا سر پر ہے خود کا جوڑا رحمت کا سجا سہرا اور اقسام سواری جب جبریل نے بڑی تکبیر اقسام سواری جب پہنچی اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے بڑی تکبیر
اور ہے خلد کا جوڑا زیب بدن ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا سہرا سر پر میرا اور قربان میں شان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر سوئے چین سے بستر پر جبریل جبریل ٹہر کر ستیرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جبریل ٹہر کے ستیرا جبریل ٹہر کے ستیرا بولے جو بڑے ہم ایک قدم چلے جائیں اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا شاش کا سفر کرے شاش کا سفر کرے بس روتے گئے جاتے شاش کا سفر کرے شاش کا سفر کرے بس روتے گئے جاتے بسم اللہ الرحمن ابتدا ہم رحیم من مالک ارض السماء آفریق النور احمد رازع ازد فیلش جملہ موجودات را یا رسول شاہ سوار مدنی بلبل مکوبت و سہیر یمنی در حریم حرم خاص تو جبریل امین کم ترین بندے درگاہ تو اویسی قرنی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ زمانہ صحبت با
اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آخر والوں کی ہمت پہ لاکھوں السلام السلام آمنہ دے